آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نہ صرف جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا اور سچے خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو للکارنے کی بھی جرأت کی تھی۔ یہ نہایتی بد کردار اور جابر ترین شخص تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اگر کوئی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا تو وہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیتا اور انہیں قتل بھی کروا دیتا۔ ایسے دور میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور جھوٹے خدا کی عبادت چھوڑ دینے کی ہدایت دی۔ لیکن آپ پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے افراد تھے اور انہی میں سے ایک خاتون جو کہ خود فرعون کے محل میں خادمہ تھی، اس نے حضرت موسیٰ کا دین قبول کر لیا اور لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا۔ خادمہ فرعون کی بیٹی کی خدمت اور اس کے کام کاج کرنے پر مامور تھی۔ ایک دن وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک سے اس خادمہ کے ہاتھوں سے کنگھی نیچے زمین پر گر گئی اور جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس خادمہ کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اس سے پوچھنے لگی کہ یہ تم نے کیسا عجیب سا کلمہ بولا ہے؟ رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ فرعون کی بیٹی سے اس بانی نے کہا کہ میرا رب تو خود فرعون کا بھی رب ہے اور فرعون میرا رب نہیں ہے، بلکہ رب تو اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے کہا، اچھا تو کیا میرے باپ کے سوا کسی اور کو تیرا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ فرعون، ہم سب کا رب ایک اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فوراً فرعون کی بیٹی اپنے باپ کے پاس دوڑی اور اس کو سارا واقعہ بتلایا۔ فرعون نے سارا معاملہ سنا تو نہایتی غضبناک ہوا اور اس نے مشاطہ کو اپنے دربار میں بلایا، اور جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے بنا ڈرے کہہ دیا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون حیران ہو گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرأت بھرے جواب کی توقع نہ تھی، سو اس نے یہ سوچا کہ مشاطہ کو اتنی عبرتناک سزا دی جائے کہ دوبارہ اس طرح کی جرأت کسی کی نہ ہو۔ لہٰذا اس نے اس باندی کے بچوں کو اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا اور فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے اور اس تپتے اور کھولتے ہوئے تیل میں اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے۔ فرعون کے اس حکم نے اس عورت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن اس نے صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہی اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور کچھ ہی لمحوں میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل میں تیرنے لگی۔ خادمہ دیکھ رہی تھی اور اپنے جگر گوشے کو الوداع کہہ رہی تھی۔ فرعون نے دوبارہ اس خادمہ کو توحید سے ہٹ جانے اور اسے رب تسلیم کر لینے کا کہا۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچے کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا، اور اب سپاہی اس کے سب سے چھوٹے اور دودھ پیتے بچے کی طرف بڑھے۔ جب بچے کو ماں کی گود سے چھینا تو بچے نے ایک زوردار چیخ ماری اور ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا۔ وہ زمین پر گر گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ عظمت والا رب اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت سے بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں کھڑے لوگوں کو اس بچے کی آواز نے حیرت میں مبتلا کر دیا۔
لیکن ان بدبخت لوگوں کے دلوں پر لگے کفر کے تالوں نے ان کو ایمان لانے سے روکے رکھا۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو اسی کھولتے تیل کی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھینٹ چڑھتے ہوئے دیکھ اس کا کلیجہ پھٹ پڑا تھا۔ وہ اگر چاہتی تو صرف ایک کلمہ کفر کہہ کر اس کے بچوں کو فرعون کے ظلم سے بچا سکتی تھی، لیکن یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اب اس خادمہ کی باری تھی، لہٰذا سپاہیوں نے اسے پکڑا تو وہ ایک دم سے کہنے لگی کہ رکو، میری ایک درخواست ہے۔ اس پر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی اور اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا تم میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک رات آپ کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا، تو جب آپ معراج کی رات براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی جانب سے ایک مہکدار خوشبو آنے لگی۔ آپ نے اس خوشبو کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فرعون کے زمانے میں ایک اس کی باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جان قربان کر دی تھی، تو جس دن سے اس کے اور اس کے بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا تب ہی سے یہ خوشبو آ رہی ہے اور تا قیامت آتی رہے گی۔ ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کے جان کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں اتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔